آپ کی مجلس ہے، زیادہ لمبا وقت نہیں ہے، مگر 8 گھنٹہ 20 منٹ تک صرف جن دکان میں سوال کرنے ہوں وہ مائکروفون کے پیچھے لائن میں بیٹھنا ہے. پہلے سے آئے ہیں آپ سوال کیجیے. ٹھیک ہے، کتنی لمبی لائن ہے آخر تک؟ جہاں بھی لائن ختم ہو رہی ہے وہاں ہاتھ کھڑا کریں. آپ نے آخری اپنے پیچھے فل اسٹاپ بٹھا لیں گے. آگے آگے وہ لوگ آئیں گے. شروع کریں بسم اللہ. ابھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غیر مسلم دنیا زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمانوں سے نسبتاً زیادہ کامیاب ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور دیگر صحیفوں میں جس نجات یا کامیابی کا ذکر ہے اس کی تعریف یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کریم نے نجات کے مضمون پر ایک پوری صورت اسی غرض سے اس وضاحت کے ساتھ پیش فرمائی ہے. قد افلح المؤمنون، مومنون ہیں جنہوں نے فلاح پائی. اس صورت کا مطالعہ کریں، اس میں جو صفات فلاح کی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں قرآن کے نزدیک وہی نجات کی نشانیاں ہیں. اس لیے لفظ نجات کا استعمال واضح ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ بات بے معنی ہو جائے گی. قرآن نے جو نجات کا تصور پیش کیا وہ مذہبی نقطۂ نظر سے ہے، وہ غیر اللہ سے نجات کے معنوں میں ہے. اور وہ نجات جس کی آپ نے بات کی ہے غیر اللہ جس کا ذکر کرتی ہے وہ بالکل برعکس صورت ہے. وہ اللہ سے نجات کی بات کرتی ہے اور ان سب قدروں کی عدد پیروی جو خدا سے دور لے جانے والی ہے. اس لیے نقطۂ نگاہ بدلنے سے، زاویہ بدلنے سے نتیجے بدل جائیں گے. اگر ان کی تعریف درست ہے تو سچے ہیں، وہی نجات پانے والی ہے. اگر مذہبی تعریف درست ہے تو ہم سچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نجات کیا ہوتی ہے. ان کی اس ترقی کا ذکر قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ اس ترقی کے باوجود ان کے سارے اعمال باطل چلے جائیں گے اور ان کا انجام نیک نہیں ہوگا بلکہ بد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب ان لوگوں کی ترقی کی باتیں کی ہیں تو صاف پتہ ہے کہ دنیا کی ترقی کی قرآن کریم نے اہمیت نہیں دی اور دنیا کی ترقی سے لا علمی کے نتیجے میں بات نہیں کر رہا. قرآن صاف بتا رہا ہے کہ یہ قومیں دنیا کے لحاظ سے ترقی کریں گی، عظیم الشان کام کریں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری کوششیں رائے آ جائیں گی. تو جس ترقی کی یہ بات کر رہے ہیں اس کا تو خدا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرنے والے خدا کو علم تھا اور اس علم کے باوجود اس ترقی کو رد کر دیا گیا ہے، بے معنی لا حاصل قرار دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ کہف کے آخر پر یہ مضمون ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اس میں خاص طور پر عیسائی قوموں کا ذکر ہے. ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا اور خدا کے سوا معبود بنا لیے. سورہ کہف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی سند اس بات کو حاصل ہے کہ عیسائیت کے متعلق ہے. عیسائیت کا آغاز، عیسائیت کا انجام اس صورت میں بیان ہوا ہے. تو میں جو آیت بتا رہا ہوں یہ انجام والی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے سوا کثرت سے ارباب بنا لیے ہیں، خدا کے ساتھ اور بہت سے سینٹ گھڑ لیے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ترقی کر چکے ہیں اور وہ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء من دون اللہ.
इन्ना आतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला। वो ये समझते हैं कि हम ये सब काम करके कामयाब हो जाएंगे, गलत है। उनका अंजाम जहन्नम है। पहला ये दावा है। दूसरा ये दावा है अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया। ये वो लोग हैं जिनकी तमाम तर कोशिशें दुनिया कमाने में सर्फ हो गई। बिल्कुल वही नक्शा है जो आज आपको मगरबी दुनिया का दिखाई दे रहा है। और सनतों में इन्होंने गैर मामूली तरक्की की है, क्योंकि फरमाया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्ना। और वो ये गुमान करते हैं कि उन्होंने सनत में कमाल कर दिया है, यानी हाईली इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, और इस बना पर उनको फख्र है। इन्ना आतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन आमाला। ये वो है, पूरी आयत ये है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया। ये क्या मैं तुम्हें उन लोगों का हाल न बताऊं जिनके अमाल दुनिया में सबसे ज़्यादा घाटा पाने वाले हैं, लेकिन वो ये समझ रहे होंगे कि चूंकि वो दुनिया में सनतों में गैर मामूली तरक्की कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने निजात हासिल कर ली। लेकिन खुदा के नज़दीक उनके अमाल सबसे ज़्यादा घाटे वाले हैं। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम। ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दुनिया की तरक्की करते हैं और फिर खुदा की आयात का इनकार करते हैं। कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, और खुदा से मुलाकात का भी इनकार करते हैं। हबितत अअमालुहुम वला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। इस बिना पर इनकी सारी कोशिशें, सारे अमाल गाए जाएंगे और क़यामत के दिन उनके लिए कुछ नहीं होगा। ये इतनी खुली वाज़ेह तस्वीर आज से 1400 साल पहले इन कौमों की खींच दी गई और बता दिया गया कि इनको सनतों में तरक्की पर फख्र भी होगा, और ये खुदा की निशानियों का भी इनकार करेंगे और खुदा से मुलाकात को लगन करार देंगे, बेमानी बात करार देंगे। यानी इसी दुनिया में मरकर हमें मिट्टी हो जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो तुम बातें करते हो कि आगे जाके जिंदा होंगे, फिर पकड़े जाएंगे, फिर हिसाब किताब होगा, सब फर्जी से। ये सारा मज़मून कुरान करीम ने खोल कर बयान फरमाया है और इनकी तरक्की को अक्सरीन आमाला करार दिया है। ये सबसे ज़्यादा घाटा पाने वाले लोग। बस तरक्की का इनकार नहीं है। आप कैसे तरक्की का इनकार कर सकते हैं? जिस मुल्क में आप बैठे हैं बेइंतहा तरक्की याफ्ता है, लेकिन वो तरक्कियात जो इस बिल अंजाम किसी के काम ना आए, जिसके बाद फिर आइंदा ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान हो और खुदा की नाराज़गी हो, उन तरक्कियात का कोई फ़ायदा नहीं। ये है बुनियादी बात। जब आप ये बात उनसे कहेंगे तो वो मानेंगे नहीं। वो कहेंगे तुम झूठी ख्याली दुनिया में बस रहे हो, मरने के बाद किसी ने नहीं उठना, और तुम हमखा की जन्नत में ज़िंदगी बसर कर रहे हो। जो कुछ इस दुनिया में है बस यही है, और हम जो तरक्की कर चुके हैं तो उससे मालूम हो ख्याली बातें हैं। ये जवाब देंगे। ये जवाब उनका भी कुरान करीम में बयान फरमा दिया है। और मैं खुदा की लिक़ा का इनकार कर रहे हैं, तो जब वो लिक़ा का इनकार ही कर रहे हैं तो आपकी दलील तो नहीं मानेंगे फिर। इसलिए इनसे इस मामले में बहस बिल्कुल बेमानी है। इनको यही बताया जा सकता है कि हमारे नज़दीक ये दुनिया आर्ज़ी है, ये दारुल इम्तिहान है, इसलिए पैदा नहीं की गई और सारा निज़ाम इसलिए पैदा नहीं किया गया कि हम मर के मिट्टी हो जाएं, डस्ट टू डस्ट और ऐश टू ऐश, एशिज टू एशिज हो जाएं, बल्कि इस सारे कारोबार का एक मकसद है
اور وہ خدا تعالیٰ نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. اگر سب کچھ اتنا ہی ہو جس طرح دنیا میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے کسی کو ظلم کر لے. جتنا بڑا چالاک ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خود غرض ہو, اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے چیزیں اکٹھی کرے, اور دنیا چاہے بھوکی مرے, دنیا چاہے عذاب میں مبتلا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہ ہو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ باقی میں مٹی ہو جانا ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کیا ہوگا. تو اگر ان کی اسکیم آف تھنگس کو مان لیا جائے تو پھر اس دنیا میں کوئی امن کی ضمانت نہیں ہے. پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر طاقتور ہر دوسرے کمزور پر ظلم کرے اور اپنے لیے سب کچھ لے لے, کیونکہ ایک دفعہ اس نے رہنا ہے. اس زندگی میں جو چاہے کر جائے, نہ پوچھ گچھ نہ کوئی حساب کتاب, اور ایک دفعہ جو غالب آ جائے وہ غالب کر کے عیش و عشرت کر کے دنیا سے رخصت ہوگا. کون اس کو پوچھے گا. تو یہ دو فلسفے الگ الگ ہیں, بد مقابل ہیں ایک دوسرے. ایک فلسفہ ایسا ہے جو لازماً انسان کو ظلم پر مزید آمادہ کرے گا, اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی ان کا اکثرینہ ہونا ثابت ہو جائے گا. یہ وہ طریقے بحث ہے جس میں آپ ان کو ہرا سکتے ہیں. میں آخرت سے ڈرا کر نہیں, کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں پہلے فرما دیا ہے آخرت کا تو انکار کر دیں گے. یہ کہیں گے کس نے خدا سے ملنا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پاگلوں والی بات. لیکن جب ان کے اس فلسفے پر آپ اس کا تجزیہ کر کے اس کے طبی نتیجے ان کے سامنے پیش کریں تو یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ اکثرین اعمال ہیں. وہ لوگ جن کے اعمال دنیا کو جنت بنانے کے لیے بار بار جہنم بنائیں اور پھر خود یہ لوگ سزا پائیں, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ نجات یافتہ, ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں. پچھلی جو 2 جنگیں ہو چکی ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھیں. ان لوگوں کی آخرت سے بے خوفی اور خود غرضی کے نتیجے میں یہ جنگیں واقع ہوں, اور خود ان لوگوں نے ایک دوسرے پر اتنے مظالم توڑے ہیں کہ ان کے ذکر سے بھی انسان کے لوگوں کے پھر ساری تہذیب کا پارا پارا ہو گیا, اور تہذیب کے نام پر جو ترقیاں کی تھیں وہ ساری انہوں نے کلعدم کر دی. تو آئندہ بھی یہی ہوگا. اس لیے آپ ان سے جب گفتگو کریں تو اس میدان میں کریں, اکثرین اعمال والے میدان میں. ان سے کہو تمہارے اعمال نے تمہیں پہلے ہی کیا دیا تھا. ہر ترقی کے بعد تمہارے لیے اسی ترقی میں سے جہنم پیدا ہوئی ہے. تمہارے گھر ٹوٹ رہے ہیں, تم عیش و عشرت میں بظاہر کتنی ترقیاں کر چکے ہو, جرم بڑھ رہے ہیں, رشوتیں بڑھ رہی ہیں, بدیانتی بڑھ رہی ہے, اور امن اٹھتا جا رہا ہے تمہارے گھروں کا. سنگل پیرنٹ بچے زیادہ ہو رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو مظالم ہو رہے ہیں. یہ بھی تو ہے ہماری حالت جس کو تکڑی کی ایک پلے میں ڈال کے دیکھو. تو یہ وہ پہلو ہے جس پر آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں. میرے پاس زیادہ تفصیل سے گفتگو کا وقت نہیں, لیکن اشارے میں نے کر دیے ہیں. جو قرآن کریم نے بات کھول دی ہے اس میں ہمارے لیے ساری حکمتیں ہم پر واضح فرما دی گئی ہیں. بالآخر ان کے اعمال بے نتیجہ ہوں گے یا ان کے لیے منفی نتیجے پیدا کریں گے, اور ان کی ترقی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. سمجھ گئے؟ آئیے اگلا سوال چھوٹا سا بچہ کر رہا ہے. ہاں کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے پوچھنا تھا کہ ان کے نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے؟ نماز کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اپنے لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے, اور خدا کے سامنے پڑھتے ہیں, خدا سے باتیں کرتے ہیں, اس کے حضور جھکتے ہیں. تو ایک پڑھنے والا ہے, ایک وہ جس کی خاطر پڑھی جاتی ہے. لیکن فائدہ خدا کو نہیں ہوتا, فائدہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے. سمجھو, نماز کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایک اچھا آدمی بن رہا ہوتا ہے. اس لیے فائدہ تو اس کو ہی پہنچتا ہے نا, فائدہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا. اس پہلو سے اپنے خاطر پڑھتے ہیں. یہ بات آپ کے لیے مشکل ہے, آپ نے پوچھی کیوں ہے؟
किसी ने पढ़ाई है आपको? फिर क्यों ख्याल आया आपको? क्योंकि मेरे जवाब तो आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी आंखें उसी तरह बुझी हुई हैं। बैठ जाएं। तुम आइए। सवाल ये है कि असहाबे कहफ ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कितने साल बाद मुंताज़ हुए? ये लोग किसी के तरबियत याफ्ता थे या बराह रास्त अल्लाह से इल्हाम के मुसलमान थे, यानी क्या नबी थे? क्योंकि उनसे मतलब जिस किस्म की बेबसी कुर्बान में का जिक्र मिलता है और कम से कम मुसलसल 4 नस्लों पर फैला हुआ है, वो आम ईमान वाले इंसान नहीं हो सकते। 4 नस्लें कहाँ से निकाली आपने? 300 साल 300 साल में 4 नस्लें गुजरती हैं। गुज़श्ता 100 साल में मसीह से लेकर अब तक 5-5, 6-6 नस्लें भी हो गई हैं। जी कम से कम तो कम से कम कोई सवाल ही नहीं। वो आम ईमान वाले इंसान नहीं। हाँ, मैं बात समझ रहा हूँ। असहाबे कहफ जो हैं ये वो मुवाहिद लोग हैं जिन्होंने ईसाइयत के पैगाम की खातिर तकलीफें उठाई और जिनको रोम की मुशरिक हुकूमत ने बार बार अजाब दिए, और जब भी वो अजाबों में शिद्दत आया करती थी तो उस वक्त ये लोग ईमान बचाने की खातिर गारों में चले जाया करते थे। और ये कोई मुसलसल ज़माना नहीं है, ये खुद नबी नहीं थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुवाहिद पैरोकार थे। इन्हीं को तकलीफें दी गई हैं। वो लोग जिन्होंने रोमन अम्पायर के सामने सिर झुका दिए और अपने मज़हब को बदल दिया, उनको नहीं, इन लोगों को अज़ाब दिए गए हैं जो मुवाहिद थे। और 300 साल में मुख्तलिफ वक्तों में अज़ाब दिए गए और फिर बाद दूसरे वक्तों में खुला आराम भी मिल गया। कभी ज़मीन दोज़ हो जाते थे, कभी बाहर आ जाते थे। ये ख्याल गलत है कि ये मुसलसल 300 साल ज़मीनों के अंदर रहे हैं। समझ गए हैं बात? टोटल मजमुआ जो इनकी तकलीफ़ों का है वो गालबन 9 साल या उसके लगभग है, लेकिन 300 साल के अरसे में मुख्तलिफ वक्तों में फैला हुआ है। किसी रोमन अम्पायर बादशाह ने किसी वक्त बहुत शिद्दत की, चंद महीने या साल अज़ाब दिए, उसके बाद फिर वो बात खत्म हो गई, फिर इनको सुकून मिल गया, फिर ये बाहर आ गया, फिर दोबारा किसी ने शुरू कर दिया। तो जमात अहमदिया के साथ जो हो रहा है उसी तरह का मजमून है। अब जब से ज़ियाउल हक़ ने ऑर्डिनेंस जारी किया है जो अचानक वाल उठता है ना जुल्मों का, वो कभी कभी उठता है और थोड़ी देर के लिए रहकर फिर घुस जाता है, मुसलसल नहीं है। अगर मुसलसल हो तो ये कमजोर जमात की बर्दाश्त से बाहर हो जाए। इसलिए कहीं एकदम साहिवाल में खास तौर पर चमक उठी है, कहीं चक सिकंदर में एक बाल उठा है, कहीं ननकाना साहब में, कहीं बलदान में, कहीं कोयटे में, लेकिन कुछ अरसे के लिए रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ जाता है। सारा अरसा दुखों का ही अरसा है, लेकिन दुखों में शिद्दत चंद महीनों के लिए, चंद हफ्तों में नहीं पैदा होती है। इस वक्त निगाह से मैं समझता हूँ कि असहाबे कहफ का भी कुल ज़माना जो शिद्दत की तकलीफ़ों का था वो 9 साल के लगभग है, और बाकी अरसे में उनको खाने पीने का भी मौका मिलता था। तकलीफ़ें थी भी तो इतनी नहीं थी कि वो बर्दाश्त कर सके। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि बहुत लोग ऐसे हैं अहमदी कि जो ताश खेलते हैं, क्या ताश खेल सकते हैं अहमदी? और खेलों से वक्त मिल जाए और जुआ ना हो तो बेशक खेल लिया करें कभी कभी, समझ गए। लेकिन जो ताश खेलने वाले हैं उनमें मैंने देखा है कि वो बाकी सारे काम फिर छोड़ देते हैं, ना वक्त पे नमाज़ें पढ़ते हैं, ना पढ़ाइयाँ करते हैं, ना दूसरे काम करते हैं। जो आदि बन जाए ताश के वो तो नहायत ज़लील लत है।
ایسے لوگ میں دیکھے ہیں جو پھر باقاعدہ اڈے بناتے ہیں دن رات تاشوں میں لگے ہوئے، اس لیے یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ لیکن ویسے کبھی بغیر پیسہ لگائے، بغیر شرط لگائے تاش کھیل لیا جائے اتفاقاً یا کسی چھٹی کے وقت مجلس کے موڈ میں ہو، تو ایسا گناہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق سختی سے منع کیا جائے۔ سمجھ گئے بات؟ توازن رکھیں، کبھی چھٹی کے وقت زائد وقت ہو تو ایک آدھ بازی لگا لی، لیکن پیسے نہ لگائے، ٹھیک ہے؟ اب میرا حوالہ دے کے لوگوں میں تاش نہ جاری کروا دیں۔ سوال ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدان اس امر پر متفق ہیں کہ سورج اپنی جگہ پر ثابت ہے اور دوسرے تمام سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں تمام سیارے ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کریم میں یہ کس نے کون متفق ہے اس بات پر کہ سورج کھڑا ہے؟ سائنس کو موجود ہے کہتے ہیں، جو سائنس میں نے پڑھی وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ ساری کائنات گھوم رہی ہے، کائنات میں ایک بھی ستارہ، ایک بھی سیارہ کھڑا نہیں ہے، سورج اپنے تمام سیاروں سے لے گھوم رہا ہے۔ میرا سوال حل ہو گیا۔ اور قرآن کریم، ہاں، اور قرآن کریم فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک جیزوی صورت میں گھوم رہا ہے، اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ جزاکم اللہ۔ سیدنا السلام علیکم۔ تجھے کتنے غلامی پھنس گئے ہو؟ مجھے اس کو غلامی ہے، لیکن جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ ساری جماعت کے لیے۔ اچھا جزاک اللہ، فرمائیے۔ سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقصود میرا حل ہو جائے اگر مل جائیں مجھے دیوانے۔ یہ کہاں فرمایا؟ میں نے اتنی کبھی پڑھائی یہ مقصود میرا حل ہو جائے، یہ دکھائیں مجھے، کہیں نہیں دکھاؤ۔ حضرت مسلم موعود تو اچھا والا شعر کہہ دیا کرتے تھے، اس میں تو وزن ہی کوئی نہیں۔ وہ ہے مقصود میرا پورا ہو اگر حل ہو جائے، نہیں ہے، سمجھ گیا ہے نا؟ اور دیوانے زیادہ میں نے پیدا کر دیے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو آپ جن میں کہیں انتظار ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو پیدا کرے۔ یہ تو سارے دیوانے ہیں، یہ اور کون ہے جنہوں نے یہ تعمیر کی ہے؟ یہ دیوانے نہیں ہیں جنہوں نے دنیا کے کام چھوڑ کر عیش و عشرت کی زندگی ترک کر کے دنیا دوڑی پھرتی تھی شراب خانوں کی طرف اور ڈانسوں کے گھر، ڈانس گھروں میں، اور یہ دن رات آ کر یہاں محنت کرتے تھے، یہ دیوانگی نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ جو میرا ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ٹھیک ہے، تو اس کے تو ظاہری معنی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے؟ ظاہری معنی کیا ہے؟ ان کے نشانیوں پر نشانیاں کہاں ہیں؟ نشانیاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اثر وجوہہم، ان کے چہروں پر۔ ہاں تو پیشانیوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، تو جو گٹا بنائے ہوئے لوگوں نے وہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ جو سجدہ کرنے والے کی گٹا پڑ جاتا ہے کالا سا، یہ وہ مراد ہے۔ یہ تو مولوی نے بات بنائی ہوئی ہے، کوئی گٹے والی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ کہ وجوہ ہے ان کی پرسنالٹی میں، ان کے چہروں میں، ان کی شخصیت میں
उसकी इलामतें ज़ाहिर होती हैं, और वो इलामतें नूरानी इलामत होती हैं, काली इलामतें थोड़ा होती हैं। घटा तो काले रंग का होता है। ये तो वैसा ही नूर है जैसा वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक मरासी ने अपने चौधरी को नसीहत की कि खुदा के लिए आपका रंग दिन दिन काला होता जा रहा है, आप कुछ इबादत करें, चेहरे पे नूर आए। तो चौधरी मान गया बेचारा। सुबह सर्दियों की सुबह थी, उसने कहा कि अब जो मैंने वुज़ू करना है तो एक ही दिन में क्या सारा नूर कमाना है, तयम्मुम कर लेता हूँ। तो इत्तेफाक से उल्टा तवा पड़ा हुआ था, उस पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ने चला गया। बरासी को उसने देखा, उसने कोई नूर आया हुआ है चेहरे में, ये कटा मान के आया। दिखाने वालों को पड़ती है, जिनको आदत है दिखावों की, वो लोग आमतौर पर माथे रगड़ के गट्टा डाल लेते हैं। कुरान करीम में माथे का जिक्र ही कोई नहीं है। कुरान करीम में वजूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो अल्लाह ताला के मुताबिक भी फरमाया गया है। वजूद से मुराद उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत है। तो फरमाया कि उनकी शख्सियतें तब्दील हो जाती हैं, उनमें तुम अल्लाह के नूर देखते हो, उनके अंदर पाक लोगों की अलामतें ज़ाहिर होने लग जाती हैं। यही मतलब है, और कोई ज़ाहिर मतलब नहीं है। वालेकुम रहमतुल्लाह। का ये शेर है, तेरे मुंह की है कसम मेरे प्यारे अहमद, तेरे मुंह की ही कसम मेरे प्यारे अहमद, तेरी खातिर से ये सब बाल उठाया हमने। तेरे मुंह की कसम ऐ मेरे प्यारे अहमद है, मेरे प्यारे, तेरे मुंह की कसम मेरे प्यारे अहमद, दुरुस्त है जी। तेरी खातिर से ये सब बाल उठाया, ठीक है। ये कसम के बारे में तो हम सुना कि सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खाई जाती है, और अक्सर गैर दोस्त से पूछते हैं कि इस कसम से क्या मुराद है। जो कसम अल्लाह ताला की खाई जाती है, अगर खुदा ताला खुद दूसरी चीज़ों की कसम खाए तो फिर क्या मौलवियों का क्या ख्याल होगा। कुरान करीम में जो खुदा का कलाम है, मुख्तलिफ चीज़ों की कसमें खाई हैं। वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद, उस आसमान की कसम जो बुरूज वाला है, वल यौमिल मऊद, और यौम मऊद की कसम है। वस्समाए ज़ातिल हुबुक, उस आसमान की कसम जो रस्तों वाला है। तो मौलवी से पूछें कि खुदा जब लोगों की कसमें खा रहा है तो खुदा के बंदे क्यों ना खाएं। मफहूम समझना चाहिए। वो जो कसम ममनू है, दरअसल खुदा के सिवा मबूदान बातिल को गवाह ठहराना मना है, और वाक़याती गवाही जो है वो उसमें उसकी कसम खाना मना नहीं है। कसम से मुराद गवाही है, समझ रहे हैं आप। और किसी की गवाही देना अपनी ज़ात में मना नहीं है। अगर वो शिर्क वाली गवाही होगी तो मना होगी, वरना नहीं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह की कसम खाना शिर्क के मानों में नहीं है, बल्कि इन मानों में है कि तेरे मुँह का हुस्न गवाह है कि हम तुझके आशिक हो गए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा। मैं इस कसम के लफ्ज़ से एतराज़ नहीं पैदा होता, देखना है कि मज़मून क्या बयान हुआ है, समझ गए। अस्सलाम वालेकुम अमीर मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुआल, إن الله سبحانه وتعالى عظيم، فهل يخلق شيئا أعظم منه؟ لا. كيف؟ لا يخلق شيئا أعظم من. Did you say that? Yeah. So the answer is لا. سؤال ثاني،
لقد ابتدأت معظم سور القرآن بحروف. یہ کہنا کہ جلدی سے سمجھے تو پہلے مجھے بتائیں گے. جو سمپل جواب ہے وہ میں دے چکا ہوں آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عظیم بیان کی ہے، اعظم نہیں بیان کی، تو کیا اللہ تعالیٰ صفت اعظم ہے؟ انہوں نے تو اعظم ہی ہو کہا تھا. کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو اعظم ہے. میں نہیں سمجھا اس بات کو. نہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی صفات جو ہیں اعظم جو ہے، خدا سے بھی کوئی اعظم چیز ہو سکتی ہے. من ہو جب انہوں نے کہا تو میں یہ سمجھا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے بھی کوئی اعظم صفت ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں، خدا سب سے اعظم ہے، اس کے مقابل پر کوئی چیز اعظم نہیں ہو سکتی. یہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت بیان ہوئی ہے، اعظم نہیں ہوئی، تو کیا کوئی اعظم ہے؟ یہ اس کا جواب تو میں نے دے دیا کہ نہیں. جی سوال یہ ہے، دیکھیں ان سے کہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کی اعظم بیان ہوئی ہے صفت. يقول هل بين الله تعالى صفة أعظم لأي أحد آخر سواه؟ لا، فطبعا ليس هناك أحد أعظم منه. هذا هو الجواب. ویسے بات ان کی معقول، میں ان کو کہہ دیں ان کا سوال گہرا ہے اور معلوم ہوتا ہے انہوں نے غور کیا. اب جب میں بات سمجھا ہوں جو آپ نے بیان کی ہے، سوال کی اصل میں یہ بات جو انہوں نے جس طرح سوال کیا وہ طرز غلط ہے کہ کیا خدا سے بڑا کوئی اور ہے اس لیے خدا کو اعظم نہیں کہا گیا. یہ بات درست نہیں ہے، سوال کی طرز غلط ہے. یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عظیم بیان فرمایا گیا ہے، اعظم بیان نہیں کیا گیا. يقول حضرته أن سؤالك صحيح ولكنك طرحته بطريقة خاطئة. كان عليك أن تقول أن الله تعالى ذكر صفته عظيم ولكن لما لم يذكر صفته عظيم؟ قرآن کریم میں جتنی خدا کی صفات ہیں ان میں اکثر کے لیے افعل التفضیل استعمال نہیں ہوئی. صرف اعظم کی بحث نہیں ہے. كل الصفات التي وردت لله تعالى في القرآن الكريم لم تأتي بصيغة أفعل التي هي للتفضيل، وإنما جاءت بصيغة فعيل التي هي صفة مشبهة. اس کی جہاں جہاں جن آیات میں یہ ذکر ہے اس موقع اور محل کے مطابق اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، کیوں ایسا کیا گیا ہے. دراصل قرآن کریم نے اکبر بیان کیا ہے اللہ کو، اور اکبر کے تابع ہے اعظم. نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، ہر حرکت پر اکبر کہا جاتا ہے. تو عربی نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو عظیم اور کبیر بظاہر ہم معنی ہیں، لیکن کبیر کا جو اکبر ہے اس میں تمام دوسری صفات آ جاتی ہیں. اس لیے میرے نزدیک ہر صفت کا افعل التفضیل بیان کرنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ اکبر کے اوپر غیر معمولی زور دے دیا گیا اور اکبر کا لفظ ہر صفت سے تعلق رکھتا ہے. اکبر و عظمت ہیں، اس لیے اعظم کہنے کی ضرورت نہیں. اکبر و علم بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہر دوسری صفت کے ساتھ لفظ اکبر جب جڑتا ہے تو خدا کو ہر چیز پر بعد سے بالا قرار دے دیتا ہے. دوسرا اعلیٰ کا لفظ ہے. دو طرح کی عظمتیں ہیں، ایک ہے حجم کی اور طاقت کی عظمت، ایک ہے رفتوں کی عظمت. تو جو رفتوں والی عظمتیں ہیں ان میں اعلیٰ کا لفظ ہر دوسری صفت پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک یہ دو صفات قرآن کریم میں موجود ہیں اور بار بار مذکور ہیں، ہر صفت کے ساتھ افعل التفضیل کا استعمال ضروری نہیں ہے. يقول حضرته أن الله تعالى لم يصفه في كل مكان صيغة أفعل تفضيل صفاته، ذلك لأنه ذكر صفتين له بصيغة أفعل تفضيل وهو أكبر وأعلى. أكبر تعطي معنى أشد من أعظم.
مثلا يمكن أن تقول هو أكبر عظمة وأكبر علما، فما دام الله تعالى قد استخدم هذه الصفة فهذه الصفة قد غطت كل الصفات الأخرى، كأنها أيضا تعني بأنها بصيغة التفضيل التي هي أفعل. ثم العظمة تكون أحيانا من جهة الكمية، فلذلك الله تعالى استخدم كلمة أكبر لصفاته، ولكن بعض الأحيان العظمة تكون بمعنى الرفعة، لذلك استخدم الله تعالى صفة له وهي أعلى التي تعني الرفع المنتهى. That is the reason جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں جو انتہائی تذلل کی حالت ہے وہاں اعلیٰ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے. تو جو انتہائی عجز کی حالت ہے اس میں خدا کی بلندی رفعت اعلیٰ کے ساتھ بیان کر کے یہ مضمون بیان کر دیا گیا کہ ہر مضمون میں ہر چیز میں سب سے بلند تر ذات وہی ہے. اس کے بعد ہر تفصیل کے ساتھ ہر صفت کے بیان کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مثلا عندما نركع نقول سبحان ربي العظيم، ولكن عندما نسجد نقول سبحان ربي الأعلى، ليبين الله تعالى أن الإنسان عندما يخضع فيكون الله تعالى هو الأعلى، ليبين أنه أعلى من أي شيء. في سؤال ثاني. لقد ابتدأت سور القرآن بحروف ألف لام ميم ألف لام را، ما السبب في ذلك؟ قرآن کریم نے بعض الفاظ استعمال کیے ہیں حروف کے طور پر، لیکن معنی الفاظ کے ہیں، اور اس میں بہت سی حکمتیں بیان بھی ہیں. یہ جو مقطعات کی حکمتیں ہیں ان پر مختلف علماء نے مختلف وقتوں میں بہت کچھ لکھا ہے. اس مجلس میں تفصیل سے اس کی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن مختصراً میں بتاتا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مقاطعات کے نزول کی خبر سنی، تو وہ اٹھ کر آپ کی مجلس میں گیا اور اس نے کہا کہ آپ پر سنا ہے یہ حروف نازل ہوئے ہیں الف لام میم، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اس کا مطلب ہے الف کا 1 اور لام کے 30 اور 20 اور میم کے 40 جیسے کلمن ابجد اول ہتی کلمان، کاف کے 20 لام کے 30 میم کے 40. تو اس نے کہا میں اس کا مطلب ہے الف لام میم آپ کی ترقی صرف 71 سال رہے گی. لام کے 30 عدد بنتے ہیں، میم کے 40 بنتے ہیں اور الف کا 1. تو اس نے الف مقطعات کو عدد کے معنوں میں لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ مقاطعات میں ایک معنی مدتوں کا بھی ہے، بلکہ یہ جواب دیا کہ مجھ پر اور بھی وحی نازل ہوئی ہے اور وہ ہے الف لام میم را. تو را کے 200 ہیں، 200 ایڈ ہوئے، اس کے بعد تیسری وحی الف لام میم صاد را. تو جب یہ باتیں اس نے سنی تو اس نے کہا یہ معاملہ ہماری طاقت سے بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے چھوڑ دو اس پہ. اس لیے ایک معنی جو حدیث سے ثابت ہے وہ عددی پیغامات ہیں. حضرت مسلم موعود نے الف لام میم را سے یہ نتیجہ نکالا کہ سن 71 ہجری میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا تھا جس کا عالم اسلام پر اثر پڑنا تھا. اس لیے پہلا عدد جو ہے الف لام میم را کا، الف لام میم کا، یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس طرح آپ نے دوسروں کی بھی تشریحات کی. ایک طریق یہ ہے وہ عدد میں اس کو ڈھال دیا جائے اور تاریخی نقطۂ نگاہ سے اسلام کے لیے اس میں پیغامات پڑے جائیں. دوسرا پہلو ہے مانوی. بہت سے فقہا مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ الف اللہ کی
کا نشان ہے، اور لام علم کا، اور میم عالموں میں جو بیان کرنے والا صفت افعل و تفضیل آتی ہے عالم، اس کا آخری حرف میم بیان ہوا ہے. اور عام طور پر یہ بات رواج پڑ چکی ہے کہ الف لام میم کا مطلب ہے ان اللہ عالم. صاد کا معنی جب کہتے ہیں صادق البار، اور اسی طرح مختلف یاسین میں یا سردار یا سید یہ معنی لیتے ہیں لوگ. تو معنی طور پر کھلے امکانات ہیں. قرآن کریم کے مقطعات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر معنی سمجھے جائیں تو ان معنی کا صورت میں آنے والے معنی سے گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ آخری بات ان کو یہ بتائیں کہ تفصیل کی بحث میں بہت مختصر بتا رہا ہوں. میں نے غور کیا سورہ فاتحہ کے اندر جو الفاظ استعمال، حروف استعمال ہوئے ہیں، کیا مقطعات میں اس کے سوا بھی کوئی حرف استعمال ہوا ہے؟ تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سورہ فاتحہ میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں مقطعات میں ایک بھی ان سے زائد استعمال نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے مقطعات کا گہرا تعلق ہے. سورہ فاتحہ میں قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الف لام میم اور اسی طرح کی دوسری جو مقطعات ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ان حصوں کی طرف اشارہ ہے جہاں وہ سورہ فاتحہ میں استعمال ہونے ہیں اور ان کے ساتھ مضمون باندھا گیا ہے. یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، اس لیے خلاصہ تو ان سب باتوں کو بتا دیں پھر میں بات ختم کرتا ہوں. يقول حضرته أن هذه الحروف استخدمت كمختصرات أيضا لبعض المعاني، وأيضا كتب عنها العلماء كثيرا من الأقوال، ومنها أن هذه الحروف تشير إلى بعض الآجال وبعض الأحداث. مثلا بحسب القيمة العددية لهذه الحروف، ألف تساوي 1، لام تساوي 30، وميم تساوي 40. فإذا جمعنا كل هذه الأعداد تكون 71. وهذا قد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه بعض هذه الحروف وهي تسمى مقطعات، عندما نزلت عليه بعض هذه الحروف سمع عنها أحد أحبار اليهود. غالباً حیی بن اخطب کی بات ہے، حیی نے سنا تھا یہ. ربما هو حيي بن أخطب أحد أحبار اليهود، فأسرع إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت أن هذه الحروف نزلت عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: معنى ذلك أن أجل أمتك هو 71 سنة وبعد ذلك ستنقرض أمتك. فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، وإنما زاد وقال: نعم وقد نزل علي غيرها. فقال: ما هي؟ فقال: ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد. وكل هذه الحروف قد زادت في هذه الأعداد وصارت صار الرقم طويلا، فقال هذا الحبر اليهودي أن أمرك اشتبه علينا وفر من المجلس. ثم يقول حضرته أن هذه الحروف مختصرات لبعض المعاني. مثلا ألف لام ميم، ألف تساوي الله، أنا هي اختصار لأنا، ولام اختصار لله، وميم اختصار آدم. فالمعنى أن الله آدم. ثم ضرب حضرته مثالا آخر مثلا ياسين، معناه يا سيد، فهذا اختصار لكلمتين يا سيد. ثم يقول حضرته أن هناك بحسب تدبر في القرآن معنى آخر، وهو أنني تدبرت في سورة الفاتحة فوجدت أن هذه الحروف
التي ذكرت في سورة الفاتحة أيضا ذكرت في هذه المقطعات، وكلما ذكرت في الفاتحة أحد هذه الحروف فهي تناسب هذه المعاني. فالحرف الذي يحتمل أحد هذه المعاني قد ذكر في سورة الفاتحة، وهذا الموضوع مذكور في ذلك المكان الذي يوجد في سورة الفاتحة. इनको बताएं कि सूरह फातिहा में 28 मुक़त्तात में से सिर्फ 21 लिए गए हैं। يقول أن عدد هذه الحروف 28، ولكن سورة الفاتحة تذكر منها فقط 21. और जो मुक़त्तात हैं उनमें एक भी उन 7 में से नहीं है जो सूरह फातिहा ने छोड़ दिए हैं। सूरह फातिहा ने जो 21 हरफ इस्तेमाल किए हैं, मुक़त्तात उन्हीं हरूफ के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकले। والحروف 21 التي استخدمتها الآية في سورة الفاتحة هي نفس الحروف المقطعات. इसलिए ये मेरे ज़हन इस तरफ गया कि सूरह फातिहा से इन हरूफ का रिश्ता है। لذلك فكرت أن هناك ارتباط بين سورة الفاتحة وبين هذه الحروف المقطعة. جزاكم الله